اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو سلكوا جحر دب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن او كما قال علیہ السلام. بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح بخاری کے اندر نقل فرمایا. بڑی ہی پر مغز اور نہایت ہی اہم ترین موضوع کی طرف سرکار علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اس بات کی صحابہ کو اور امت کو خبر عطا فرما دی تھی. حدیث کے سمجھنے کے لیے ایک بات آپ کو پہلے سمجھنی ہوگی. صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار، سرکار کی ظاہری آیات میں جو لوگ اسلام پر تھے یا صحابہ تھے یا صحابہ پلس اہل بیت، صحابی بھی تھے اور سرکار کے گھرانے والے بھی تھے. اب ان لوگوں کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے شب و روز کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے گزارا کرتے تھے. تو من و ان قرآن اور حدیث کے مطابق، قرآن اور حدیث کے کسی بھی ان کی سیرت کے کسی بھی پہلو کو، صحابی ہو، اہل بیت ہو، آگے پھر تابعین کا زمانہ چلا، پھر تبع تابعین آئے، پھر ائمہ مجتہدین کا زمانہ آیا، پھر محدثین آ گئے، پھر مفسرین آ گئے. ان تمام لوگوں کو بالخصوص سرکار علیہ السلام کے مقدس زمانے کی طرف نسبت کریں ہم، تو ان لوگوں کا کوئی بھی کام سرکار کی شریعت اور سنت کے خلاف ہوتا. اس سے بڑھ کے اور کوئی مثال نہیں ہے اس پر. ایک صحابی اور صحابہ کے ساتھ گزر رہے ہیں، ایک طویل القامت بڑا اونچا قسم کا ایک درخت آیا. سفر کرتے کرتے وہ سرکار کا غلام اپنی سواری سے نیچے اترتا ہے، پھر یوں جھک کر گزر جاتا ہے. حالانکہ اس جیسی 3 سواریاں بھی ہوتی تو درخت کے اندر گنجائش موجود تھی، بیٹھ کے بندہ گزر سکتا. وہ درخت سے پہلے سواری سے نیچے اترے اور پھر جھک کر گزر گئے. حالانکہ ان جیسے قد و قامت کے 3 بندے بھی ہوتے نیچے اور پھر اوپر تو تب بھی درخت ان کو مانے نہیں تھا گزرنے سے. تو باقی غلاموں نے اپیل کی کہ یہ آپ کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. سواری سے اترنا پھر جھک کے گزرنا، حالانکہ حالت یہ ہے کہ ایک نہیں کئی سواریاں بھی ہوں تو اوپر بیٹھ کے بندہ گزر سکتا ہے. اب بات کو غور سے سننا.
انہوں نے کہا جی مجھے اس بات کا تو پتہ نہیں ہے کہ ایک سواری دو اوپر بیٹھ کے بندہ گزر سکتا ہے، مجھے تو بس اتنا پتا ہے ایک سفر میں سرکار علیہ السلام کے ساتھ تھا اور یہی راستہ تھا، اس وقت یہ درخت چھوٹا تھا جس پر سواری پر بیٹھ کے بندہ گزر نہیں سکتا تھا، اور پیدل بھی آتا تو سیدھا چلتے ہوئے نہیں گزر سکتا تھا، اس کو جھکنا پڑتا، راستہ کیونکہ یہی تھا۔ تو میں تو بس اتنا جانتا ہوں اس وقت کی بات ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لائے، آپ جھکے گزر گئے، میں کیا کروں، یہ اونچا ہو گیا تو میں اس کی اونچائی کو کیا کروں، میں تو اپنے محبوب کے طریقے کو بنا رہا ہوں۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان نفوس قدسیہ کا طریقہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کتنا ملتا جلتا تھا۔ حالانکہ یہاں ان کو شریعت نہیں کہہ رہی تھی، کیوں؟ اس وقت ضرورت تھی سواری سے اترنے کی کہ درخت چھوٹا ہے، اس وقت جب سرکار نے سفر ادھر سے فرمایا تھا ضرورت تھی جھک کر گزرنے کی، کیونکہ سیدھی حالت میں بندہ درخت ٹکراتا تھا، گزر نہیں سکتا تھا۔ آج تو سواری پر بھی گزر سکتے تھے، سیدھے بھی گزر سکتے تھے، اسلام نے ان کو پابند نہیں کیا تھا۔ نہ یہ سنت مؤکدہ کا درجہ لیتی ہے اس طرح کی چیز، یہ بات ذہن میں رکھیں، نہ یہ سنت مؤکدہ میں آئے گی جس کو سنن الہدیٰ سے تعبیر کرتے ہیں شریعت والے، نہ یہ سنت غیر مؤکدہ میں آئے گی جس کو سنن الزوائد سے تعبیر کرتے ہیں شریعت والے۔ اب جب شریعت پر عمل کرنے کے لحاظ سے اس کام کا تعلق ہی نہیں ہے تو ان لوگوں کی محبت دیکھیں، سرکار کا عشق دیکھیں۔ انہوں نے کہا جی میں تو کچھ نہیں جانتا، میرے آقا نے ایسے کیا تھا، میں ادا پہ ادا کر رہا۔ اب تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان کا ہر کام سرکار کی شریعت کے۔ حدیث میں کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ، لازمی طور پر، لام تاکید کا ہے، اور ان لَتَتَّبِعُنَّ، یہ جو نون کے اوپر شد زبر ہے نا، اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں گرامر میں، یہ بھی تاکید کے لیے ہے، یہ بھی کس کے لیے ہے؟ جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے، سنا ہے نا، ضرور کرنا ہے، سمجھ آئی ہے نا، ہر حال میں کرنا ہے، یہ ہماری زبان میں تاکید ہے۔ اسی طرح ہر زبان کے اندر مختلف انداز ہوتے ہیں تاکید کے، تو عربی میں بہت سارے انداز ہیں کسی بھی جملے کو مؤکد کرنے کے، تاکید کے۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کی تاکید کا ذکر فرمایا، ایک لام کا، ایک نون مشدد کا، ایک نون مشدد کا۔ تو مطلب کیا نکلا؟ فرمایا لازمی طور پر یہ ہوگا، لازمی طور پر یہ ہے نہیں، اسلوب حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرنا، ہے نہیں لیکن ہوگا۔ جب ہے نہیں ہوگا تو مستقبل کے ساتھ تعلق ہے، تو جو مستقبل کی باتیں بتائے، جو مستقبل کی باتیں بتائے، اگر یہی علم غیب نہیں ہے تو پتہ نہیں لوگوں کے نزدیک علم غیب کیا ہے۔ اور سرکار نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے نہیں لیکن ہوگا، لیکن اسی لیے میں نے وہ پہلے تمہید رکھی تھی تاکہ سمجھ آئے کہ واقعی نہیں تھا اس زمانے میں۔ کیا ہوگا؟ فرمایا تم پیروی کرنے لگ جاؤ گے، لازمی طور پر تم پیروی کرنے۔ اب تم سے مراد امت ہے، تم سے مراد، اور امت سے مراد بھی امت اجابت ہے، میں اور آپ۔ امت دعوت جو ہے وہ تو یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، سکھ بھی ہے، ہندو بھی ہے، مشرک بھی ہے۔ امت دعوت میں یہ سارے آتے ہیں جتنے کفار ہیں، مشرکین ہیں، بت پرست ہیں۔ لیکن امت اجابت وہ امت کے جس کو دعوت دی گئی انہوں نے قبول کر کے اسلام کو قبول کر لی۔ اب یہ تعلق جو سرکار ادھر فرما رہے ہیں یہ امت اجابت کے ساتھ، کہ جو میری ذات پہ کلمہ پڑھنے والے ہیں آج ان میں یہ مرض نہیں ہے لیکن لگ جائے گا۔ اور لام اور نون مشدد نے کہا لازمی لگے گا، یہ مرض لازمی لگے گا۔ کون سا مرض ہے؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اگلے لوگوں کی پیروی کرنا شروع کر دو گے، اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے. کتنی؟ شبرم بشبر وذراعم بذراع. شبر کہتے ہیں بالشت کو، بالشت، اور ذراع گز، پیمانہ ہے نا ایک ناپ کا، گز، اتنے گز کپڑا چاہیے، اتنے گز فلاں چیز چاہیے. تو سرکار کی تشبیہ دیکھیں، پھر جس طرف ہم آ رہے ہیں اس کو دیکھنا کہ کیسے جو 2300 سال بعد میں ہونا تھا، صحابہ کے سامنے بیٹھ کے کیسے مصطفیٰ کریم اس کی خبر ادا فرما رہے تھے. فرمایا تم بالشت اور ذراع، شبر اور ذراع، فرمایا ایسے ہی سمجھو آسان لفظوں میں کہ انہوں نے جو بھی کیا تم وہی کرو گے. اس کا آسان لفظوں میں مفہوم ہے، انہوں نے جو بھی کیا من تم حتی لو سلکوا جوہر الدب. فرمایا حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنے آپ کو گو، سمجھتے نا گو ایک جانور، اس کے سوراخ میں داخل کیا تو تم بھی کرو گے. اگر ان میں سے، یہ ایک تشبیہ تھی کہ انہوں نے جتنا گندے سے گندا کوئی کام کیا ہوگا نا، حالانکہ گو کے سوراخ میں داخل ہونا بظاہر کچھ سمجھ میں، یہ صرف تشبیہ تھی. فرمایا جتنا گندی سے گندی نافرمانی ان کے اندر تم دیکھو گے نا، جتنی بھی، وہ ہر حال میں اس امت میں بھی لوٹے گی، وہ ہر حال میں اس امت کے فردوں میں بھی پائی جائے گی. قلنا یا رسول اللہ، صحابہ تڑپ گئے، پتہ نہیں اگلے لوگوں سے مراد کون ہے. پوچھے تاکہ ہم ان بدبختوں کے طریقے سے اپنے آپ کو، حالانکہ میں نے تمہید اسی لیے عرض کی تھی، وہ تو پہلے ہی بچے ہوئے ہیں، وہ تو پہلے ہی اللہ کی نافرمانی سے، لیکن انہوں نے امت کی اصلاح کر دی. قلنا یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، الیہود والنصارى، کہیں آپ یہودی اور عیسائی تو مراد نہیں لے رہے کہ امت ان کے طریقوں پہ لوٹ جائے گی؟ اب جملے سننے کے قابل ہے. قال فمن، فرمایا تو اور کون ہے؟ اسلوب قال فمن، فرمایا اگر امت یہودی اور عیسائیوں کے طریقے کو اچھا سمجھنا شروع نہیں کرے گی تو بتاؤ پھر اور کن کے طریقوں میں یہ چلیں گے؟ فرمایا ہاں میری امت کے فرد ہوں گے، کلمہ میرے نام کا ہوگا، کلمہ میرے نام کا پڑھیں گے، عشق کے دعوے میری طرح منسوب کریں گے، لیکن میں تمہیں خبر دے رہا ہوں وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے پر ان کی سیرت چلی جائے. یہ 1400 سال پہلے کے کلمات، اور صحابہ کے زمانے میں اس کا کہیں نام و نشان بھی مسلمانوں میں. اسلوب دیکھیں جی، صحابہ کے زمانے میں یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے پر کوئی صحابی یا اہل بیت کا فرد چلا ہو، اس کا کوئی نام و نشان کسی صورت مل ہی نہیں سکتا، کسی صورت مل ہی نہیں سکتا. کئی سو سال تک اس کا وجود نہیں تھا، لیکن آج جن کو سمجھ آ رہی ہے. اب میں اس میں مجرم نہیں ٹھہرتا، کیونکہ یہ آپ اور میرے اور تمام مسلمانوں کے آقا کریم کا فرمان ہے. کوئی کہے نا جی دیکھو اب یہ اب ہمیں کیا کہنے چلا، تو بھائی میں تو آپ کی اصلاح کرنے چلا، اس کے سوا میرا اور کوئی مطلب ہی نہیں، کسی صورت بھی کوئی مطلب نہیں. اور یہ رات جب ہم بخاری کا پیریڈ پڑھا رہے تھے اس میں حدیث آئی، تو وہ موضوع تو تیار ہو نہیں سکا، میری لا علمی کی وجہ سے ہی کہہ لیں، کم عقلی، کم فہمی، جس انداز سے بھی کہہ لیں، کہ اس تحقیق تک تحقیق نہ پہنچ سکی. تو پھر بار بار ذہن میں آ رہا تھا کیوں نہ ہو کہ اسی حدیث پہ درس کر دیا جب ممکن ہے اللہ کسی کو ہدایت عطا فرما. یہ ہم نے رات پیریڈ میں پڑھی ہے آپ کے ادارے میں. رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر حال میں لام اور نون دونوں تاکید کے لیے، کہ لازمی طور پر امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو یہودیوں اور عیسائیوں کی سیرت کے ہی شوقین ہوں گے اور انہی کی سیرت پہ اپنی سیرت کو ڈھال دیں گے.
اب آپ کے زمانے میں تو تھا نہیں یہ کام، آپ کے زمانے میں تو بعد میں ہوا ہے نا، تو معلوم ہوا سرکار بعد والی باتوں کو بھی جانتے ہیں، اور یہی آپ کا عقیدہ ہے علم غیب، اور اسی کا ذکر کیا امام بخاری نے صحیح بخاری شریف کے۔ اور اگر کوئی کہے نہیں جی ہوا ہی نہیں ہے تو میں کہوں گا شرم کر، کون سا کام ہے آج کے زمانے میں، بلکہ میں یوں بھی نہ کہوں وہ کون سی نافرمانی ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں میں ہے سوائے بت پرستی کے، سوائے اللہ کے شریک ٹھہرانے کے، وہ بھی میرا یا آپ کا کمال نہیں ہے جی، ہم تو وہ نہیں کرتے۔ وہ بھی بخاری ہی کے اندر حدیث ہے، کتاب الجنائز کے اندر سرکار علیہ السلام نے فرمایا واللہ ما اخاف ان تشرکوا من بعدی، یہ تو سرکار کا کرم ہے نا، فرمایا اللہ کی قسم ہے میری امت میں ہر قسم کی نافرمانی آئے گی، لیکن میں قسم اٹھاتا ہوں میری امت میں بت پرستی دوبارہ نہیں آئے گی۔ واللہ فرمایا اللہ کی قسم ہے ما اخاف، مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے، ان تشرکوا من بعدی، کہ میرے بعد میرے ماننے والے مشرک ہو جائیں، فرمایا اللہ کی قسم ہے میری امت ہر طرح کی نافرمانی کر لے گی، لیکن شرک کی جڑیں ہم نے ایسے ذبح کر کے کہیں دور پھینک دی ہے، اب قیامت تک میری امت کا کوئی فرد مشرک نہیں بنے گا۔ یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں، یہ تو سرکار نے خود ڈگری دی ہے نا کہ امت میں شرک اب ہم نہیں آنے دیں گے، یہ سرکار کا فیض ہے۔ ورنہ اور پیغمبروں کی سیرتیں آپ دیکھیں، جناب موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں شمار ہو، تمام انبیاء کی بڑی شان ہے، لیکن ان میں 5 کو خاص کیا گیا، ان کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے، ان 5 میں جناب موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی بظاہر دنیا میں موجود ہیں، صرف تورات لینے تشریف لے گئے، 40 دن کا مراقبہ تھا، تو آپ موجود ہیں، 40 دن کے اندر اندر امت میں شرک آ گیا۔ قرآن پڑھو، یہ میرا آپ کا کمال نہیں کہ ہم مشرک نہیں ہو رہے، یہ سرور دو جہاں کا فیض ہے۔ فرمایا ہم نے شرک کو ذبح اس انداز سے کر دیا، اب قیامت تک امت میں شرک نہیں آئے۔ اللہ انہیں بھی ہدایت دے جو بات بات پہ مسلمانوں کو مشرک بناتے ہیں، کم از کم رسول اللہ کی قسم پہ اعتبار کر لو یار۔ حالانکہ مسلمان کے لیے تو آپ کا ویسے فرمان ہی کافی ہے کہ آپ فرما دیتے نا امت میں شرک نہیں ہوگا، مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی تھا سنت کی دنیا میں، لیکن سرکار نے ایسے لوگوں کے لیے نا قسم بھی اٹھائی، فرمایا وہ ضدی گروہ بھی تو میری امت نہیں ہے، چلو ہم قسم اٹھا دیتے ہیں شاید ان کو عقل آ جائے۔ فرمایا واللہ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں ما اخاف ان تشرکوا بعدی، مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں جب ہم پردہ فرمائیں گے تو مشرک ہو جاؤ گے، یہ بات ختم ہو گئی ہے کہ امت میں شرک دوبارہ نہیں آ سکتا، اس کو سرکار نے ختم کر دیا۔ اس کے علاوہ میں سوال کر رہا تھا خوشی و غمی، شب و روز کے اعتبار سے یہود و نصارہ کی سیرت اور آج کے مسلمانوں کو جو ہیں، سارے نہیں الحمدللہ اچھے سے اچھے مسلمان موجود، کون سا گناہ ہے جو ادھر نہیں ہے ادھر ہو، تو سرکار نے جو فرمایا وہ آج پورا ہو چکا۔ اب میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر کے اجازت چاہوں گا۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے ہی لوگ ہوں گے، ان کا طور طریقہ، ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، شکل و صورت، ان کی خوشیوں کے فنکشن فلاں فلاں علی ھذا القیاس، وہ کن لوگوں کے مطابق ہو جائیں گے؟ یہود و نصارہ کے مطابق۔ جب انہوں نے عرض کی نا کہ آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں، تو سرکار نے کتنا مشکل جملے بولے، قال فمن، یہ ایک بہت بڑی ناراضگی اور نہایت ہی مشکل انداز میں یہ جواب ہے، قال فمن، فرمایا نہ تو اور کون ہے جو میری امت کو اس طرف لے جائیں گے، یہی بدبخت لوگ ہیں، یہودی اور عیسائی، یہودی اور عیسائی۔ سرکار نے فرمایا کہ امت ان کے پیچھے پڑ جائے گی۔ یار ایک سوال ہے، وہ مسلمان جس کا کوئی کام یہود و نصارہ کے مطابق ہے، اس مسلمان سے میرا سوال ہے، کیا تیرے نزدیک تیرے پاک محبوب کی سیرت سے
تیرے پاک محبوب کے طریقے سے اس مسلمان سے سوال ہے جو غفلت کا شکار ہو گیا، جو غفلت کا کیا ہو گیا ہے، شکار کے، اپنے محبوب کے طریقے کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ کیا تیرے نزدیک تیرے محبوب کے طریقے سے، جو تیرے محبوب نے تمام شعبوں میں ہمیں طریقے عطا فرما دیے ہیں، کیا تیرے نزدیک یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ معاذ اللہ اچھا ہے؟ تو پھر ہم نے اپنا کیوں لیا؟ صرف سوچنے کی بات۔ اب ایک جانب میں حال ہی کی بات سنو، میں ایک شادی میں مجھے جانا ہوا، حال ہی کی بات، نامینیٹ کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت دے۔ پہلے تو میں یہ دعا کر جو اس طرح کر رہے ہیں۔ ہم ابھی جناب گیٹ سے باہر ہی تھے تو تھوڑا دھڑ میوزک، متعلقہ بندہ آیا، میں نے کہا یار مہربانی کریں اس کو بند کروائیں آپ، ورنہ ظاہر ہے سرکار نے ہمیں روکا ہوا ہے، ہم مجبور ہیں، ہم تو پھر واپسی ہی جائیں گے۔ آپ نے خود فرمایا مسلمان کی دعوت قبول کرو، لیکن اگر اس میں گناہ ہو تو پھر اس کی دعوت قبول نہیں کرنی، پھر اس کی دعوت کو قبول۔ وہ جب گیا نا بند کروانے، اب غور کرنا، وہ میوزک چلانے والا بندہ پتہ ہے کس حال میں تھا؟ ایک حال میں مرد تھے، ایک میں عورتیں، وہ پتہ کس حال میں بیٹھا ہوا؟ عورتوں والے حال۔ آپ کو سمجھ نہیں ہے یہ بات؟ ورنہ کم از کم کچھ تو آپ رد عمل کا اظہار کرتے ہیں نا۔ وہ بندہ جو میوزک چلانے پہ مبنی تھا، کیا اس کی وہ گند والی مشینری، کیا اس کا یہ ظالمانہ فعل مردوں کے حال میں بیٹھ کے پورا نہیں ہو سکتا تھا؟ ظلم کرنا ہی تھا۔ اس کو کہتے ہیں ظلم پر ظلم، گناہ کریں گے گناہ پر گناہ۔ میں نے اس کو دیکھا وہ عورتوں والے حال میں چلا گیا، اور جب واپس آیا تو آواز آدھی ہو چکی تھی، کہہ رہے آ جائیں۔ میں نے کہا میں نے بند کرنے کا کہا، میں نے آواز کم کرنے کا تو نہیں کہا۔ آواز کم کرنے سے بھی تو وہی لعنت پڑ رہی ہے۔ وہ پھر گیا بند کرا گیا۔ میرا سوال یہ ہے، شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر میوزک یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے یا نہیں؟ بس اتنا سوال۔ میں بڑے ہی آج حکمت کے انداز میں بیٹھا ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بس مجھے ایسے ہی انداز میں رکھے۔ میں تو رب سے بڑی دعائیں کرتا ہوں، مالک بسا اوقات ایسے کلمات، ایسے موضوعات ہوتے ہیں کہ مجھے خود کو ہی نہیں سمجھ آتی، وہ ایسے حالات، ایسے کلمات جو لوگوں کو پچتے نہیں وہ بھی گزر جاتے ہیں۔ اور میں نے سرکار کی بارگاہ میں بڑی کثرت سے یہ دعا کی ابھی کہ مجھے نا ایسے حالات سے اس طرف آپ منتقل کر دیں کہ بس لوگ پچا جائیں، ایسے جملے بولنے کی مجھے توفیق دیں۔ مجبور ہوتے ہیں ہم بھی، خوشی نہیں ہوتی ہمیں، کلمات ہی ایسے ہوتے ہیں، آگے حالات ہی ایسے ہوتے ہیں، کنٹرول سے بس سے کم باہر ہو جاتا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ شادی کیا ہے؟ نکاح۔ نکاح کا حکم کیا ہے؟ عام حالت میں سنت مؤکدہ، سنت ہے، ویسے اس کے 4 درجے ہیں، لیکن عام حالت میں جو ہم نکاح کرتے ہیں یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ کا درجہ ہے۔ سنت مؤکدہ کے اپنانے کے لیے ہم نے کتنے گناہ بیچ میں داخل کر لے؟ کیا یہ جائز ہے؟ اب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں میوزک منافق اور کافر اور بت پرست کا نصاب ہے، مسلمان کا نصاب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا مسلمان کے دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے۔ لیکن مسلمان نے سکون یہودی بھی حاصل کرتا ہے، عیسائی بھی اور مسلم بھی، لیکن جس مشینری کو سکون پہنچانا ہے وہ مختلف ہے۔ یہودی کی مشینری اور ہے، مسلم کی مشینری اور ہے، لیکن مسلمان نے خطا کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے اسی طرح کا سکون دینا شروع کر دیا ہے جیسا سکون یہودی عیسائی اپنی مشینری کو پہنچاتا ہے، حالانکہ اس کی سکون قبول کرنے والی مشینری میں گند ہی گند ہے۔ دل کی بات کر رہا ہوں، اس میں گند ہی گند بھرا ہوا ہے،
اس کے اندر نفاق ظلمت اندھیریاں ہی اندھیریاں ہیں. مسلم تیرا تو معیار ہی نرالا ہے، تیرا تو نظام ہی جدا گانا ہے، تیرے دل میں تو نور ایمان بھرا ہوا ہے. اب کیسے ممکن ہے کہ جو غذا گند کو سکون پہنچاتی ہو، یہ کیسے ممکن ہے بھائیوں اور بہنوں اور ماؤں، وہی غذا نور کو سکون پہنچا سکے؟ یہ ناممکن ہے. اس لیے قرآن نے فیصلہ دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرما تیرے اندر ہے نور، نور ایمان. تو نور ایمان کا سکون صرف اللہ کی یاد میں رکھا ہوا ہے، صرف اللہ کی یاد میں رکھا ہوا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، ایک یہ گناہ یہود و نصارہ کی پیروی کہ ہم سنت کو اپنانے کے لیے حرام کام، کئی حرام کام، یہ میوزک. اور دوسرا گناہ کیا کر رہا تھا وہ بندہ؟ وہ بیٹھا کہاں ہے؟ جہاں پر ہماری مائیں بہنیں، ہماری عزتیں موجود. بھائی جن کو آپ بلاتے ہیں وہ جیسے ان کی عزت ہے، جس کے گھر آئیے اس کی بھی ویسی ہی عزت ہے اگر وہ مسلمان ہے. اسلام ہمیں دوسروں کی عزت کرنا سکھاتا ہے، نہ کہ دوسروں کی عزت کو چاک چاک کرنے کا حکم دیتا ہے. اسلام تو کسی ماں بہن کی عزت کے لیے اپنی جان کی قربانی تک کا حکم دیتا ہے. تیری جان لگتی ہے لگا دے، لیکن ماں بہن کی عزت کی حفاظت کر. ماں بہن کی عزت کی تو ہم نے جو ماؤں بہنوں کو بلایا، جیسے وہ اپنے گھر والوں کی عزت ہیں، وہاں ایک گھر کی 3 عورتیں ایک بندے کی عزت ہے، تو یہاں 100 عورت ایک بلانے والے کی 100 عورت عزت بن کے آئی. ہم نے ان کی کتنی عزت کی؟ میوزک والا اب ادھر، اگلا وہ مووی والے فاسق و فاجر وہ بھی ادھر. نہ میرا آپ سے سوال ہے، عورتوں میں غیر مرد کو داخل کر دینا، اور جو اس دن خصوصاً ماؤں بہنوں کا جن کا ہوتا ہے لباس اور لباس کا طرز عمل ہے، وہ بھی کسی سے پوشیدہ. بخاری کی روشنی میں 100 میں سے 98% عورتیں اس دن ننگی ہوتی ہیں. بخاری کی حدیث کی روشنی میں سرکار کا فرمان، امت پہ ایسا زمانہ آئے گا عورتیں باوجود لباس کے ننگی ہوں گی. فرمایا یا بریک ہوگا یا ٹائٹ ہوگا. آپ دیکھ لیں 98% عورتوں کا شادی کے فنکشن پہ لباس ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور اس حالت میں ایک غیر بندے کو ہم داخل کرتے خود پیسے دے کے کہ جائیں آپ ہماری ماؤں بہنوں کی کیا بنا کے لیں. یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ بلند آواز سے کن کا ہے؟ کار کون رہے؟ سرکار نے پھر ٹھیک ہی فرمایا نا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے پر پورے اتر جائیں گے. نام کے مسلمان ہوں گے، کام کا مسلمان ان میں نظر نہیں آئے گا. پھر اگلی بات، آج تک تو نظام تھا نا، دلہے کا جو سٹیج تھا وہ مردوں میں لگتا تھا. اب ایک نیا گند یہودیوں نے مسلمانوں میں پھیلا دیا، عیسائیوں نے کافروں میں. اب دلہے کا سٹیج عورتوں کے حال میں لگنا شروع ہو گیا. میرا آپ سے سوال ہے، یہ مسلمانوں کا کام؟ بولیں تو صحیح. میرے بھائیوں، میں آپ کو اپیل کرنا چاہوں گا، جیسے آپ یہاں گواہیاں دے رہے ہیں نا، خدا را کاش کہ آپ پریکٹیکلی لائف میں اس کو کرنا بھی شروع کر دیں، تو پھر کیا ہی فیض نظر آئے گا. کیا ہوگا اگر ہم ان باتوں پہ پابندی عائد کر دیں؟ شادی نہیں ہوگی. میں آپ کو ایک بندے کی بات بتاؤں، شاید وہ نماز بھی بہت کم پڑھتا ہے، آپ کے محلے کا بندہ ہے، محمد رفیق اس کا نام ہے، یہ قبرستان کے ساتھ اس کا گھر ہے. ہم نکاح پڑھانے چلے تو وہ آئے مووی والے ساتھ، اس نے کہا ادھر ہی جا کے بیٹھ جائے. شاباش ہے اس بندے کی غیرت کو. حالانکہ بچی جہاں بیٹھی ہوتی ہے، بچی ہمارا طریقہ یہ ہے، یا اس کی ماں، خالہ، بڑی عمر کی عورت، بقایا سب کو ہم اس کمرے سے باہر کروا دیں. یعنی اس بندے نے کتنی ہمت والا کام کیا. اس نے کہا کہ بچی کی طرح مووی بنانے کی اجازت نہیں. حالانکہ اس نے داڑھی بھی نہیں رکھی، وہ کوئی 5 وقت کا پورا نمازی بھی نہیں ہے، لیکن یہ اپنی اپنی غیرت کی بات، اپنی غیرت کی بات ہے. میرا دل بڑا ہی خوش ہوا. میں نے کہا کاش کہ سارے والدین کا ذہن ایسا ہی بن جائے. اس کی بچی کی شادی نہیں ہوگی، اس کا نکاح نہیں ہوا. اگرچہ میں سمجھتا ہوں یہ بات اس نے خلاف موقع کی،
ایسی باتیں جب منگنی یا جب ڈیٹ رکھتے ہیں نا اس وقت کر لینی چاہیے. ممکن تھا اس وقت جھگڑا بھی کھڑا ہو سکتا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ حکمت کے منافی کام ہے، لیکن کام اچھا کیا ہے، طریقہ ٹھیک نہیں تھا. طریقہ یہ ہونا چاہیے جیسے آپ ان سے باقی ساری باتیں طے کرتے ہیں ان میں یہ بھی رکھ لیں بھائی کوئی بھی کام اس میں خلاف شرع ہم نہیں ہونے دیں. تو کیا وہ کیا کہیں گے ہم آپ سے رشتہ نہیں لیتے؟ اگر وہ یہ کہہ لیں نا ہم آپ سے رشتہ نہیں لیتے تو پھر آپ کو مبارک، پھر آپ کو مبارک ہو. آپ کہیں گے جی رشتہ ٹوٹ رہا ہے اور یہ ہمیں مبارک دے رہا ہے. میں اپیل کرتا ہوں جو شریعت لاگو کرنے کی وجہ سے رشتہ چھوڑ رہا ہے نا وہ کل کو آپ کی بیٹی کی عزت بھی نہیں کرے گا. گارنٹیڈ شدہ بات ہے. حدیث کے اصول سے میں نے یہ اصول آپ کو دیا ہے. جو اس وجہ سے رشتہ توڑ رہا کہ آپ نے کہا جی کوئی ہم خلاف شرع کام ہونے کرا نہیں جی ہمیں پھر رشتے قبول نہیں ہے، سمجھ رہے وہ آپ کی عزت کی کل کو عزت نہیں کر سکتا. میں نے اس لیے مبارک دی ہے کہ کل کی ضلالت سے بہتر ہے آج ہی جان چھوٹ گئی ہے، آج ہی جان چھوٹ گئی ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، کیا اگر دلہا کو ہم اپنی بلائی ہوئی عزت دار مسلمان عورتوں کی جن کی عزت ہم پہ فرض ہو چکی ہے، اسلام کی روشنی میں ہم ان کی پوری عزت کریں، اگر ہم اپنے دلہے کو ادھر نہ بھیجیں تو شادی نہیں ہوگی؟ بولو تو صحیح. لیکن یہودیوں کا طریقہ پورا نہیں ہوگا، یہ کام نہیں ہے. ایسے جب وہ دلہا والے آتے ہیں، دلہا والے جب آتے ہیں تو آگے استقبال کیسے ہوتا ہے؟ کون کرتے ہیں؟ وہ اس دلہا کی ماں ہوتی ہے، بہن، بیٹی، بھتیجی، بھانجی. اسلام میں ایک بھتیجی اور خالہ کی بات، او فلاں کی فلاں کی فلاں اس لیے میری بھتیجی، یوں نہیں. بھانجی ہماری حقیقی بہن کی بیٹی، بھتیجی ہمارے حقیقی بھائی کی، اس سے کیونکہ نکاح نہیں ہو سکتا، پردہ بھی نہیں. کیا وہ اس کی خالہ ہوتی ہے؟ ہماری حقیقی ماں کی حقیقی بہن. کیا وہ اس کی پھپھو ہوتی ہے؟ ہمارے حقیقی والد کی حقیقی بہن. بھائی یہ ہوں اور کوئی غیر مرد بھی نہ ہو تو بھلے ایک من پتیاں بھی اوپر نچھاور کریں، کوئی مذاکرہ نہیں. لیکن وہاں کون ہوتے ہیں؟ تمام غیر محرم، اور پھر مردوں کا بھی ایک ہجوم، پھر مردوں کا بھی ایک ہجوم، پھر عورتوں کے سروں سے دوپٹے. یار مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ کیا ہو رہا ہے. کیا ہم ان کو کنٹرول میں نہیں لے کے آ سکتے؟ کیا ہم ان باتوں کو منع نہیں کر سکتے؟ بندے کہیں گے جی آپ تو بادشاہ ہیں، سٹیج پہ بیٹھ کے صرف باتیں ہی کر دیتے ہیں، آپ کو کیا پتا گھر میں کیا کیا حالات ہو چکے ہیں. تو یہ حالات کیے کس نے؟ ان کو کنٹرول کس نے کرنا ہے یار؟ کوئی باہر کا بندہ آ کے ہمارے گھر کے اندر آ کے تربیت کرے گا یا ہمارے اوپر ہی فرض ہے؟ ہم نہیں کنٹرول کرنا ہے نا. تو آخر ہم کب تک سستی کے شکار ہیں؟ وہ سرکار علیہ السلام کا فرمان ذہن میں آ رہا ہے، فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے، میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے کہ میں تمہیں جہنم کے گڑھے سے بار بار نکال کے باہر کھڑا کرتا ہوں، تم ہو پھر گرتے ہو، میں پھر تمہیں نکال لیتا ہوں تو پھر گر جاتے ہو، میں ادھر والوں کو نکالتا ہوں ادھر والے گر جاتے ہیں، میں ان کی طرف جاتا ہوں پیچھے یہ گر جاتے ہیں. آپ کو سمجھ آئیے یہ جملے کہاں تک جا رہے ہیں؟ جو کام گناہ کے ہیں، جو خلاف شرع امور ہیں، جو اللہ کریم کی نافرمانی ہے، فرمایا میں تمہیں بار بار تو روکتا ہوں کہ ان کو نہ کرو ورنہ ان کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے. جب اللہ ناراض ہو گیا تو جہنم ہی مقدر ہے، ان کو نہ کرو ورنہ جہنم میں گر جاؤ گے. فرمایا میں بار بار تمہیں سمجھاتا ہوں. دیکھو 23 سال اور کچھ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کا زندگی، ظاہری زندگی کا عرصہ ہے. شب و روز کی محنت کی طرف اگر آپ غور کریں تو زندگی صرف اسی کام میں گزری ہے، یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ کرو اور یہ ہے آپ کا طرز عمل، بیان کا، لیکچر کا، درس و تدریس کا. یہ ٹھیک ہے، یہ غلط، اس کو کرو اس کو نہ کرو. یہ مسلمان کا کام ہے، یہ یہودیوں کا کام ہے. یہ طریقہ اسلام کا ہے، یہ یہود و نصارہ کا ہے. 23 سال کا عرصہ، سادہ لفظوں میں
بظاہر تبلیغ و شریعت کے اندر جتنی بھی حیات مبارکہ تھی سب کی سب اسی ایک جملے پہ ہی گزار دی، اس کو کرو اس کو نہ کرو۔ تبھی تو فرمایا میں بار بار تمہیں نکالتا ہوں، تم پھر ادھر ہی کودتے ہو، تم پھر جیسے کہ فرمایا آگ روشن ہو، آگ کیڑے مکوڑے پروانہ، فرمایا جیسے یہ ہو بدمعش ہو کے اس میں گر جاتے ہیں، نہیں دیکھتے کوئی نقصان ہے کیا ہے نہیں ہے، بس آنکھیں بند کر کے گر گئے، تمہاری بھی فرمایا وہی حالت ہو گئی۔ اور یہ تمہاری سے مراد صحابت ہے جن کا عمل ابھی میں نے آپ کو سنایا، اور درخت والی بات تو کون تھی؟ آنے والی امت، میں اور آپ، میں اور آپ۔ اندازہ لگائیں، یہ صرف شادی کی بات نہیں ہو رہی، جہاں تک بھی نظام ہے، جہاں تک بھی ہماری سیرت کا تعلق ہے، روزی کے متعلق ہی دیکھ لیں، ہم کس کس باب کو دستک دوں، کتنا وقت ہوتا ہے میرے پاس یہاں اس وقت، 40 سے 45 منٹ کے اندر، 35 منٹ کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ البتہ اصول آپ تک پہنچ گیا، اب آپ اس پہ اپنی زندگی کو نکھار سکتے ہیں، آپ یہود و نصارہ کے طور طریقوں سے اپنے آپ کو ممتاز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے جو معیشت کا نظام ہے ٹوٹل اسلام کے خلاف، الا ماشاء اللہ، تو یہ بھی یہود و نصارہ کا نظام۔ ہمارے لباس کی طرف غور کیا جائے، ہمارے چہروں کی طرف، مرد ہیں یا عورتیں ہیں ان کی طرف غور کیا جائے، عورتیں بالوں کو کٹوانا شروع کر دیا انہوں نے، سرکار علیہ السلام نے بخاری مسلم کی حدیث ہے ایسی عورتوں پہ لعنت فرمائی، لیکن ہو رہا ہے یہ یہودیوں کا طریقہ، یہودیوں کی عورتوں کی سیرت ہماری عورتوں نے لے لی۔ بے پردگی کا نظام آپ دیکھیں عروج تک چلا گیا، شاید اس سے آگے بے پردگی کی اور کیا مثال دے سکیں کہ ننگی عورتیں بازاروں میں گھوم رہی ہیں، مسلمان معاشرے میں، مسلم سوسائٹی میں مسلمان عورتیں ننگی بازاروں میں گھوم رہی ہیں، اور اس پر نہ باپ کو حیا ہے، نہ شوہر کو حیا ہے، نہ بھائی کو حیا ہے، نہ اس ماں بہن کو کوئی شرم و حیا ہے۔ کوئی حد ہوتی ہے، یہاں حدیں کراس ہو چکی، یہاں حدیں کیا ہو چکی ہیں۔ پھر گھر میں آپ نظام دیکھیں، جب تک سوتے نہیں ہیں یہود و نصارہ کا ہی نظام گھر میں چل رہا ہے، وہ فلمیں ڈرامے گانے بازیں، یہ یہود و نصارہ کا نظام ہے، مسلمانوں کا تو نہیں۔ یار آخر کب ہم اس غفلت سے باہر آئیں گے؟ بس اسی ایک جملے پہ بیٹھے ہیں، دیکھی جائے گی، یہ ایک مسلمان ہے نا آج کا، جب تک دیکھی جائے گی، اور بھائی کیا دیکھی جائے گی؟ دیکھی جائے گی جی، داڑھی منڈا رہا ہے اس کو کہا دیکھی جائے گی، فلمیں ڈرامے گانے بازے دیکھ سن رہا ہے گھر میں چل رہے ہیں، او بھائی نہ کرو، دیکھی جائے گی، سود کا کام ہے دیکھی جائے گی، بے پردگی کا نظام ہے دیکھی جائے گی، ای کو تھوڑی سی کم کر، فلاں فلاں گناہ ہے کوئی سمجھانے والا ہے دیکھی جائے گی، یہ گناہ نہ کرو دیکھی جائے گی، یہ نہ کرو دیکھی۔ میں نے پوچھا کیا دیکھی جائے گی؟ جب تیرا نزاع کا وقت ہوگا اور جناب جلیل آ کے کھڑے ہوں گے، تلوار اور نیزے اور خنجر کا 1000 زخم بھی اتنا بندے کو تکلیف نہیں دیتا جتنا نزاع کا ہلکا سا جھٹکا بندے کو تکلیف دیتا ہے۔ تو کہتا ہے دیکھی جائے گی، کیا دیکھی جائے گی یار؟ کس دیکھی جائے گی؟ پیچھے پڑا ہوا ہے تو کہتا ہے دیکھی جائے گی، کیا دیکھی جائے گی؟ جب لوگ تجھے قبر میں چھوڑ کے آئیں گے، تیری قبر میں جہنم کی آگ اور سانپ اور بچھو سے تیری قبر میں عذاب مسلط ہو جائے گا، تو ابھی بھی کہتا ہے دیکھی جائے گی، ابھی بھی کہتا ہے دیکھی جائے گی۔ تو کیسے برداشت کرے گا جب تیری قبر میں جہنم کی آگ کو بھڑکا دیا جائے گا، جب تیری قبر میں سانپ اور بچھو 3 میل لمبے سانپ اور بھائیوں اونٹ کی گردن کے مطابق موٹے موٹے سانپ اور خچر کی مانند موٹے موٹے بچھو، تو ابھی بھی کہتا ہے دیکھی جائے گی۔ پتہ نہیں تو نے کون سی دیکھی جائے کو پکڑ لیا ہے، اور تو کہتا ہے دیکھی جائے گی۔ بتا تو صحیح، جب محشر کے دن تجھے کھڑا کیا جائے گا، وہ 50,000 سال کا نہایت ہی افسردگی، غم اور شدید مصیبتوں والا دن، جب سورج سامنے کھڑا ہو کے آگ برسا رہا ہوگا اور بندے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہوں گے، تو کہتا ہے دیکھی جائے گی۔ اور جب رب کا فیصلہ ہوگا، چل اب گزر کن صراط سے، تیرے سامنے بندے گناہگار مجرم جو یہاں کہتے ہیں دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی۔ یار تو نے کون سے دیکھی جائے کو
اپنا مسلک بنا رکھا ہے، اپنا مذہب بنا رکھا ہے. تیرے سامنے جب مجرمین، جب شریعت کے خلاف چلنے والے پل سرا سے کٹ کٹ کر نیچے جہنم کی آگ میں گر رہے ہوں گے، بتا تو ابھی کہتے دیکھی جائے گی؟ کیا دیکھی جائے گی؟ بتا تو صحیح. آخر تو کس سیرت پہ چل رہا ہے؟ کس قوم کے نظریے اور فکر کو تو نے لے کے اپنی سیرت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے؟ ذرا سوچو، اس وقت کو سامنے رکھو جب میں اور آپ لیٹے ہوئے ہوں گے، جناب عزریل آپ پہنچیں گے. بتاؤ اس وقت کیا حالت ہو؟ اور کہتے ہیں دیکھی جائے گی. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے کیا دیکھنا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں، یہ بالکل شیطانی جال ہے جس میں اس نے مسلمانوں کو پھنسا کے رکھ دیا ہے. دیکھی جائے گی. دیکھی جائے گی نہیں، دیکھ کے چل کہ میرے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، اس کی تیاری کیسے کروں. سرکار اور شریعت مجھے کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہتا ہے دیکھی جائے گی. یہاں جو مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کرتا، کہتے دیکھی جائے گی. جب سانپ اور بچھو دن رات تجھے ڈسنے پہ مامور ہوں گے، بتا کیا کرے گا؟ فجر کا وقت آئے گا نا، تیری زندگی میں جو فجر قضا ہوئی ہو جس کی بھی، سانپ ڈسے گا اور وہ 70 گز زمین کے اندر دھنس جائے گا، بندہ دھنستا چلا جائے گا. ظہر کا وقت آئے گا، پھر اس کے لوہے کے ناخن ہوں گے، وہ نکال لے گا یوں، پھر ڈسے گا، کہے گا فلاں دن کی تیری ظہر کی جو نماز قضا ہو اس کی وجہ سے ڈس رہا ہوں. اثر تک یہی پھر نکال لے گا، ڈسے گا، کہے گا فلاں تو نے اثر قضا کی تھی. اسی طرح بے پردگی، اسی طرح فلاں 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 گناہ تمام کے اندر. یار وہ کون سا نظریہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم غفلت کے شکار ہو کے بیٹھ گئے ہو؟ دیکھی جائے گی. اپنی سمجھ سے تو کام بات. یہ تو کافروں کی سیرت ہے، دیکھی جائے گی. مسلمان کو تو حکم ہے دیکھ کے قدم رکھ، دیکھ کے بول، سوچ سمجھ کے چل. ہر جگہ تیرے اوپر محافظ بیٹھے، ہر جگہ تیرے اوپر کون بیٹھے ہیں؟ تجھے بے لگام نہیں چھوڑا گیا. اس قانون سے باہر نکلو، دیکھی جائے گی. یہ غفلت ہے، یہ اسلام سے دور لے جانے کا ایک بہت بڑا گندا زہریلا مواد ہے. دیکھی جائے گی. بہت نظام غلط ہو جائے گا جس کا نظریہ یہ بن گیا دیکھی جائے گی. بلکہ وہ کہے پتہ نہیں کب موت آ جائے. ہر سیکنڈ اپنی موت کی تیاری کی طرف، ہر لمحہ اپنی موت کی. اللہ کریم سے دعا کو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، خالق لم یزل مجھے آپ سب کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.